ایک بات آپ کی خدمت میں آخر میں یہ عرض کرنی ہے، چونکہ ہمارے عزیزوں کے والد کا ختم ہے۔ والدین کوئی فرشتے نہیں ہوتے، معاذ اللہ، کہ ان میں غلطی کوئی نہیں ہوتی، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جس کا جو والد ہوتا ہے نا، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی کمزوریاں ڈسکس کرے۔ کیوں؟ کہ اس کے لیے باپ وہ مقام رکھتا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ راضی ہو گیا تو تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے۔ ماں کا اللہ سے کیا معاملہ ہے وہ جانے، رب جانے۔ ہمارے نا بزرگ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور تھوڑا اعصابی طور پر بھی۔ بعض بزرگوں کو غصہ جلدی آتا ہے، اور میں بڑے درد سے آپ کو کہتا ہوں بزرگوں کو رونا بھی جلدی آتا ہے۔ ہم نا بولنے میں احتیاط نہیں کرتے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو کاروباری پریشانیاں، اس میں کوئی شک نہیں، بیٹے نے بڑے معاملات دیکھنے ہیں، دنیا تھکا دیتی ہے، کوئی شک نہیں۔ میرا بیٹا چھوٹا ہے تو مجھے جانا ہوتا ہے روز سفر پہ، تو بڑی بھی مجھے جلدی ہو تو میرا دل کرتا ہے میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے نہ ہوں۔ وہ کہتا ہے، بچے کہتے ہیں نا ساتھ جانا میں نے، تو میں کئی کچھ کرتا ہوں، اسے دکان پہ لے گیا، پہلے اسے بسکٹ دلائے، جب میں دیکھتا ہوں نا پوری طرح کہیں اس کی توجہ تقسیم ہو گئی ہے، پھر نکلتا ہوں۔ حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تو روتا ہے تو رو، میں دین کے کام جا رہا ہوں، خدمت کرنی ہے مذہب کی، دین کی، کہہ سکتا ہوں نا، بڑی دلیلیں ہیں نا، طبیعت نہیں مانتی۔ جب باپ کی طبیعت نہیں مانتی کہ میرا بیٹا روئے، اگرچہ وہ ناجائز ضد کر رہا ہے، اس کو لے جایا تھوڑی جا سکتا ہے ہر جگہ ساتھ، ناجائز کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے، پر باپ احتیاط کرتا ہے۔ جب باپ اس کو روتا چھوڑ کے نہیں آتا تو بیٹا کیسے اسے رلا دیتا ہے؟ چلے ہو سکتا ہے کبھی ابا جی کو سخت باتیں کرتے ہوں، بوڑھے روتے ہیں، تو نے کوئی سخت بات نہیں کی ابا جی سے، بس اتنا ہی کہ ابا جی چلو جی میری گھر دی نہیں سیانی تو تسی بھی تنی نہ سیانے، اماں تو بھی تنی نہ سیانی، بس وہی جملے کہیں، یہ کوئی توہین تو نہیں کی۔ لیکن وہ باپ نہ، اسے زندگی کے 40 سال سارے یاد آ جاتے ہیں، کہتا پتر تیرے پیدا ہوتے ہی میں نے نئے جوڑے خریدنے چھوڑ دیے تھے کہ میرے پتر کو نئے لے دو، میں سیانا ہی نہیں تھا، میں نے ساری زندگی پردیس میں گزار دی کہ میرے بچوں کا کچھ بن جائے، میں سیانا ہی نہیں تھا۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے کسی امیر کی طرف دیکھ کے اپنا دل نہیں خراب کیا، میں نے بچوں کے لیے غربت بھی کاٹی، بھوک بھی، اور اس نے 1 منٹ میں کہہ دیا اماں تو سیانی نہیں تھی۔ ان کی رضائی بھیگ جاتی ہے رو کے۔ وہ میرے دوستو، جوان دوستو، یہ پھولوں کی طرح نرم ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، ان سے پیار کرو۔ وہ جو کہا نا کہ دونوں یا ایک تیرے سامنے میں اگر بوڑھے ہو جائیں تو اوف بھی نہیں کہنا، اوف بھی نہیں کہنا، اوف بھی نہیں کرنا۔ میرے عزیز، حضرت عمر سے کہا تھا نا ایک شخص نے آ کے کہ حضرت جی میں بچپن میں اپنی ماں کے اوپر پیشاب کر دیتا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، مجھے کہتی ہے واش روم لے جاؤ، تو میں اٹھاتا ہوں تو میدا اتنا کمزور ہے کہ واش روم جانے سے پہلے ہی میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، تو حق ادا ہو گیا نا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیوں جی؟ تو آپ فرمانے لگے وہ اس لیے نہیں ہوا ہاں ٹھیک ہے، وہ حق اس لیے نہیں ادا ہوا، اس لیے نہیں حق ادا ہوا کہ جب، توجہ ہے میرے دوستوں، فرمانے لگے کہ جب تو اپنی ماں پہ پیشاب کرتا تھا تو تیری اماں کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی دے، اور جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے۔ تیری اور اس کی سوچ میں فرق ہے۔ اماں پردے کی دعا تو نہیں نا مانگتی، وہ تو کہتی ہے رب لمبی زندگی، پر تم کہتا ہے بڑھاپا ہے، اب تو اٹھا بھی نہیں جاتا، واش روم بھی نہیں جاتا، پردہ ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ سوچوں میں جو خاص ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں، ایک تو ہے ان کی زندگی میں خوب احترام کرنا۔ میں نا والدہ شوگر کی مریض تھی، نیند بڑی انہیں کم آتی تھی، اور آتی تھی تو پھر
ایک دفعہ اگر تو اٹھ جاتی تھی دوبارہ آتی نہیں تھی. تو میں کبھی دیر سے جلسے سے جاتا نا، زیادہ دیر سے، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا، اماں جی کہتا اماں سو گئے. تو میں کہتا پھر تو دروازہ کھول دے بتانا نا، بڑی احتیاط کے ساتھ، اور پیر بھی یوں رکھنے کہ جاگ نہ جائیں. تو میں ان کے کمرے سے گزرنے لگتا، لائٹ بھی آف ہے، آواز بھی کوئی نہیں آ رہی، گزرنے لگتا تو کہیں پتر آ گیا ہے. اور پترا ٹائم نہ لانا ہی چنگا ہے، زمانہ نہیں ٹھیک. میں کہتا تھا ان کو کون بتاتا ہے، سب تو کہہ رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا سو گئی ہیں. لیکن پھر زمانہ بدلا، پھر حالات تبدیل ہوئے، پھر سمجھ آئی کہ نہیں، یہ کوئی خدا نے کنیکشن ہی اس طرح کا بنایا ہے، یہ کوئی رنگ ہی اس طرح کا ہے، جو مرضی بھی کر لیں. ان کا انداز، ماں باپ کے وصال کے بعد بھی انہیں نہ بھولیں. ان کے 12 حق ہیں، ان کا انتقال ہو جائے تو اولاد کے ذمہ. بچے نے بندوبست کرنا ہے کفن دفن کا، جنازے کا بچے نے بندوبست کرنا ہے. بچوں کی ذمہ داری ہے ان کے اصالِ ثواب کا بندوبست کریں. بچوں کی ذمہ داری ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں، ان کے رشتوں کو نبھائیں. وہ جو نیکیاں کرتے تھے ان نیکیوں کو بچے جاری رکھیں. جس جگہ ان کا پیار تھا وہ پیار بچے آگے بڑھائیں. ماں باپ کے لیے جب دعا کرتے ہو تو کیا دعا کرتے ہو؟ ربنا اغفر لی والدی، یعنی بعد از وصال بھی کہہ رہے یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ان کے لیے دعا کریں. اور دعا ہمارے ہاں پتہ کیسے ہوتی ہے؟ کل والے دن، 10ویں والے دن، چیلم والے دن. آپ روز ہی کرتے ہوں گے، لیکن سالانہ ختم پہ ایک لفظ آپ نے سنا ہے، ایمرجنسی ضرورت ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کل لے آئیے گا. ایمرجنسی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے پرسوں آئیے گا. لو میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، ذرا اس پر غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ مشکات میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ قبر میں ہے نا وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا. جو شخص قبر میں وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو. اور فرمایا وہ انتظار کرتا ہے کہ میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے میرے لیے، میرا بیٹا دعا کرے، بیٹی، بھائی، دوست، رشتے، کوئی دعا کرتے ہیں. تو جو دریا میں ڈوبنے والا ہوتا ہے اسے ایمرجنسی ضرورت ہوتی ہے کہ فٹافٹ کوئی کشتی ملے تاکہ اسے کوئی ہوتے نہ لگے، آزمائش نہ آئے. تو بھائی جو بندہ قبر میں ہے اس کو تو آپ نے ایمرجنسی دعا کرنی تھی، بار بار کرنی تھی، اور صبح شام کرنی تھی، اور بچوں نے کرنی تھی. آپ پیران عظام سے، علماء سے، مشائخ سے دعائیں کرائیں، کوئی عرض نہیں. لیکن جس درد سے پتر نے ابے کے لیے دعا مانگنی ہے اور بیٹی نے ماں کے لیے وہ مانگنی ہے، وہ دوسرا مانگ سکتا ہے؟ جو کیفیت اللہ نے جو رشتہ اس کا بنایا وہ دوسرے کا تو نہیں نہ بنایا. خوب دعا، التجا. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت قبروں میں گناہگار جائے، نکلے گی تو نیکوکار نکلے گی. حضور اب کیسے نیک ہو گئی؟ فرمایا پچھلے دعائیں کرتے رہے، رب نے قبروں میں بھی گناہ معاف فرما دیے. تھوڑا سا نا اپنے جانے والوں کو یاد رکھیں، ہم بھولتے جا رہے ہیں. کوئی ایک دوست تھوڑے دن پہلے، چند ماہ ہوئے، وہ ہمارے علاقے کے تھے، سمجھ لے گاؤں کے تھے، پھر وہ ایک بڑی سوسائٹی میں شفٹ ہو گئے. ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ ایسی بزرگوں کو پنڈ لے ہونا ہے. تو میں نے کہا یہ وقت تو نہیں آپ کو یہ بات سمجھانے کا، لیکن سمجھائے دیتا ہوں. اب کتنے دنوں کے بعد آیا کریں گے ابا جی کی قبر پہ؟ کیونکہ آپ تو بہت دور رہتے ہیں سوسائٹی میں، اور یہ آپ کہنے لگے میں آپ کی بات نہیں سمجھا. میں نے کہا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ والدین کی قبر پہ جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے. تو آپ ان کو وہاں دفن کریں جہاں آپ روز آ جا سکیں. جمعے کے جمعے تو آپ چکر لگائیں، لیکن آپ اتنی دور تدفین کر دیں کہ جہاں آپ کا خود مہینوں جانا نہیں ہوتا، تو کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ وہ کہنے لگے آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی، میں یہیں اپنے قریب جہاں مجھے رہنا ہے، میرے بچوں کو رہنا. کچھ تو قبرستان جائیں تو انتظار کرتی ہیں، لگتا ہے سالوں سے کوئی نہیں آیا، سالوں سے کوئی نہیں آیا، کسی نے پلٹ کے پوچھا ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے
تو غور سے آپ دیکھ رہے تھے تو کسی نے کہا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے قبر والے سے پوچھا ہے تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضرت ہڈیاں ٹوٹ گئیں، عذاب میں تکلیف ہے، قبر نے دبا دیا ہے، مال تو پیچھے دے آئے پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں پھر اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، جن کرسیوں پہ تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھ گیا، جائیدادیں تمہاری بٹ گئی، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، کچھ دن لوگوں نے تمہارا نام لیا، ذکر ہوا، لیکن اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا، کبھی کسی کو یاد۔ حضرت بہلول دا نام بیٹھے تھے نا قبرستان میں، ہارون رشید گزرا، اس طرح لوگ کہتے ہیں نا کبھی ہمارے پاس بھی آؤ، بڑے شوق سے بڑے ہنس کے قبرستان میں اکثر بیٹھ جاتے تھے جا کے، کبھی ہمارے شہر بھی آئیے آپ یہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت بہلول کا نام مسکرائے، فرمانے لگے ہارون رشید تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے ادھر آ رہا ہے، ایک ایک کر کے، بس فرق اتنا ہے کہ لوگ چارپائی پہ ڈال کے کفن میں بند کر کے لاتے ہیں اور میں خود ہی چکر لگاتا رہتا ہوں۔ فرمایا میں بتا سکتا ہوں کہاں کون لیٹا ہوا ہے، تم تو نہیں آتے، لیکن میں نے ذرا وقت پہ آنا، اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، جانے کے بعد دعا کا تعلق مضبوط ہو، اور اس کا ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے بچے ہماری اپنے ماں باپ سے دلچسپی دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی دلچسپی رکھیں گے۔ لیکن اگر ہم نے شکوے کیے نا زندگی میں کہ ابا جی نے تو سارا کچھ چھوٹے کو دے دیا تھا، میں آدھے پتروں بڑی محنت کر کے پھر سارا کچھ بنایا ہے، تو ٹھیک ہے اگر آپ کا اپنے والد کے بارے میں یہ رویہ ہے تو بچہ تو پھر اس سے زیادہ آگے نکلے گا۔ اگر آپ کی یہ اس کے بارے میں سوچ ہے، ایک دوست نے عذرائے محبت مجھے کہا، میرا پیار تھا، کہنے لگے جی ابا جی کو حج میں نے کرایا ہے۔ میں نے ان کے کان میں کہا، میں نے کہا اپنے والد صاحب کو کرایا ہے، تو بتانے والی اس میں کون سی بات ہے؟ والد صاحب نے زندگی میں آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو انہوں نے کبھی بتایا کہ میں نے یہ شے دی ہے؟ آپ کیوں بتاتے؟ بہت بہترین رویہ ماں باپ کے حق میں، اور خصوصاً ماں کی عظمت کا انکار نہیں، ماں کا تو لفظ بولے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس پر بھی ضرور خیال کریں۔ والد کہہ نہیں نہ سکتا بیچارہ، مرد کی ایک اپنی وفاداری ہوتی ہے، کہہ نہیں نہ سکتا، ورنہ یہ کہ بیٹا تو چارپائی پہ سویا ہو تو ابا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، اس کا قد بڑا ہو جائے نا ذرا باپ کے برابر تو والد کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ان بن گیا کہ بچے نا ساتھ مل گئے، کمال ہو گئی۔ تو والد کے حق میں بھی اپنی طبیعت کو نرم کریں۔ اس نے کہنا تو نہیں نہ کہ شاعر نے اس کی شان میں کچھ چیز لکھنی آتا جی کی شان، لیکن یہ کہ اپنا رویہ دونوں کے حق میں بہترین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں اللہ کریم جو کلمات خیر تلاوت کیے گئے سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس تمام کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کے حضور ناز پیش کرتے ہیں، مالک اپنے فضل سے قبول فرما۔ تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے تمام بزرگان دین کی ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے، ہمارے خیش و وقارت، چھوٹے بڑے بوڑھے جو دنیا سے گئے، مالک سب کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما۔ بالخصوص بھائی عابد صاحب کے والد صاحب کی روح کو احسان ثواب ہے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ انہوں نے جتنی نیکیاں کی، جتنے خیر کے کام کیے، سارے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ چھوٹی نیکیاں بھی بڑی کر کے ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ انسان ہونے کے ناطے جہاں جہاں بھول گئے، کمزوری، سستی، غفلت ہو گئی، اپنے فضل سے معاف کر دے، اپنی رحمت سے معاف کر دے، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ معاف کر دے۔ مالک کریم جب وہ قبر سے نکلے تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل کر، قیامت کی دھوپ اپنے عروج پہ ہو تو انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنانا۔ قیامت میں جب تو ان کے حق میں فیصلہ کرے تو رحمت والا فرما، فضل والا فرما۔
جو ہم نے ان کے لیے مانگا ہے انہیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ان کا مقدر فرما۔ کائنات کے مالک ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحمت کر دے، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔